بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے قصبے میں دو آدمی رہتے تھے۔ پہلا تھا حارث، جو گوشت کی دکان چلاتا تھا۔ وہ کم گو اور سخت مزاج تھا۔ لوگ اس سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بچے بھی اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ دوسرا تھا سلیم، جو مٹی کے خوبصورت برتن بناتا تھا۔ وہ نرم لہجے میں بات کرتا، مسجد میں پہلی صف میں نظر آتا اور ہر وقت نیکی کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ پورے قصبے میں لوگ اسے بہت نیک اور پرہیزگار سمجھتے تھے۔ ایک دن خبر پھیلی کہ بادشاہ کا خاص نمائندہ قصبے کا دورہ کرنے والا ہے۔ سب لوگ اپنی دکانیں سجانے لگے۔ سلیم نے بھی قیمتی برتن تیار کیے تاکہ وہ نمائندے کو تحفے میں پیش کر سکے، مگر حارث معمول کے مطابق خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا۔ جب نمائندہ قصبے میں پہنچا تو سب سے پہلے سلیم اس کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اس نے اپنے خوبصورت برتن پیش کیے اور اپنی نیکیوں کا ذکر بھی کیا۔ نمائندہ مسکراتا رہا مگر خاموش رہا۔ بعد میں اس نے حارث کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے کہا، وہ عجیب آدمی ہے، کسی سے زیادہ ملتا جلتا نہیں۔ نمائندہ خود اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ حارث ایک بوڑھے شخص کو مفت گوشت دے رہا ہے۔ جب نمائندے نے وجہ پوچھی تو حارث نے جواب دیا، یہ ضرورت مند ہے۔ اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ نمائندے نے حیرت سے پوچھا، کیا تم یہ کام اکثر کرتے ہو؟ حارث نے کہا، جتنا ہو سکے کرتا ہوں، لیکن میں اس کا ذکر لوگوں میں نہیں کرتا۔ اگلے دن نمائندے نے مزید تحقیق کی۔ اسے معلوم ہوا کہ حارث کئی سالوں سے خاموشی کے ساتھ یتیموں، بیواؤں اور غریب خاندانوں کی مدد کر رہا تھا، مگر کسی کو اس کی خبر نہیں تھی۔ دوسری طرف سلیم ہر نیکی کے بعد لوگوں کو ضرور بتاتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ ایک شام ایک غریب عورت سلیم کے پاس آئی اور شادی کے لیے برتن ادھار مانگنے لگی۔ سلیم نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا، پہلے پیسے لاؤ پھر برتن ملیں گے۔ نمائندہ یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ چند دن بعد اس نے پورے قصبے کے لوگوں کو جمع کیا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ سلیم کی تعریف ہوگی۔ نمائندہ کھڑا ہوا اور بولا، میں نے یہاں دو قسم کے لوگوں کو دیکھا ہے، ایک وہ جو نیکی دکھانے کے لیے کرتا ہے اور دوسرا وہ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ یہ سن کر مجمع خاموش ہو گیا۔ پھر نمائندے نے اعلان کیا، بادشاہ ایسے شخص کی تلاش میں ہے جو انصاف پسند، امانت دار اور خدا سے ڈرنے والا ہو۔ میری نظر میں اس قصبے کا سب سے موزوں شخص حارث ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ سلیم کا چہرہ اتر گیا جبکہ حارث خود بھی حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے کہا، میں تو ایک عام قصائی ہوں، اس ذمہ داری کے قابل نہیں۔ نمائندہ مسکرایا اور بولا، جو شخص اپنی نیکیوں پر فخر نہ کرے وہی بڑی ذمہ داریوں کا اصل حقدار ہوتا ہے۔ اس رات سلیم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اسے سمجھ آیا کہ وہ برسوں سے لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے نیکی کرتا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ حارث کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی اور کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا۔ حارث نے فوراً اسے معاف کر دیا۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث انصاف اور دیانت داری کی وجہ سے دور دور تک مشہور ہو گیا، جبکہ سلیم نے بھی اپنی زندگی بدل لی۔ اب وہ خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتا اور اپنی نیکیوں کا ذکر کسی سے نہ کرتا۔ کئی سال بعد لوگ ان دونوں کی مثال دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ایک شخص نے ہمیں سکھایا کہ نیکی دکھانے کی چیز نہیں، اور دوسرے نے سکھایا کہ سچی توبہ انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اللہ انسان کے چہرے، لباس یا باتوں کو نہیں بلکہ اس کے دل اور نیت کو دیکھتا ہے۔ جو نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے وہی حقیقی نیکی ہے، اور جو دل اللہ کے خوف سے بھرا ہو وہی انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے۔